مفتی محمد شفیع اللہ کے بیانات سننے کے لیے یقین محکم چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونبیا من الصالحین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہو سکتے تم سے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع بھی کر لو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ انسان کسی کا دین قبول کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہوتا، اور کائنات میں سب سے مشکل چیز، سب سے مشکل کام اپنے مذہب کو تبدیل کرنا ہے۔ آج کل تو لوگ مسلک نہیں تبدیل کرتے، مذہب تو اگلی بات ہے۔ مذہب تبدیل کرنے میں جو آزمائشیں آتی ہیں، سب سے پہلی آزمائش تو یہ آتی ہے کہ انسان اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہمیں ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن آج کل ہم غیر مسلم اسلام کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ جب ہم اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں، وہاں سے تو کٹ جاتے ہیں، وہاں سے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ مومن مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، یہ تو اللہ کا حکم آ گیا۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے خاندان سے تو بالکل کٹ گئے اللہ کے قرآن کے مطابق، پھر یہ مسلمان بھی ہمیں نہیں اپناتے۔ بچی کا رشتہ کرنا ہے، مسلمان ہو گیا، سارا خاندان مسلمان ہو گیا، تو کوئی مسلمان ان سے رشتہ داری نہیں کرتا۔
ان کی بچی اپنے بیٹے کے لیے نہیں لیتا، ان کی بچی اپنے بیٹے کے لیے نہیں لیتا، اپنی بچی ان کے بیٹوں کے لیے نہیں دیتا۔ فرمایا یہ کہا یہ رکاوٹ ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، قبول کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ تو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، باقی صحابہ کو دیکھ لو، اسلام قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب اسلام قبول کیا تو اماں نے وہ کرتا بھی اتار لیا، ایک تہ بند تھا، اس تہ بند میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، اماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مجھے گھر سے بھی نکال دیا، کپڑے بھی اتار لیے۔ یہ وہ ماں تھی جب بچے کو تھوڑی سی بھی گرمی یا سردی محسوس ہو تو ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں نے مذہب کی خاطر، اور مذہب بھی وہ جھوٹا تھا، اس مذہب کی خاطر اپنے بیٹے کو نکالا، لیکن وہ گیا بھی اس در پر جہاں جانے کے بعد کوئی رحمتوں سے مایوس ہو کر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اماں نے گھر سے نکال دیا ہے، کرتا بھی اتار لیا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کیا کروں؟ وہ تو تیری ماں ہے نا، میں اس کے خلاف شکایت لے کر آئے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، میں اپنی اماں کی شکایت لے کر نہیں آیا، یہ دست دعا لے کر حاضر ہوا ہوں، میری اماں کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کی طرف سے میری اماں کے لیے ہدایت کے فیصلے آ جائیں گے۔ ادھر سے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ابو ہریرہ دوڑ پڑتے ہیں۔ اس لوگوں نے دیکھا وہ انسان، وہ شخص جو آج تک تیز قدموں سے چلا نہیں ہے، وہ آج دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ آج دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ کہا کہ آج دوڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے عرش پر پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے، دروازہ اندر سے بند، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ کہا بیٹا مار کھانے کے لیے پھر حاضر ہو گیا ہے۔ اماں دروازہ کھولو، ابو ہریرہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھا۔ بہت سے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے، لیکن صحابہ نے اپنے اصلی نام چھوڑ دیے اور کہا کہ ہمیں ان کنیت سے، ان ناموں سے پکارا کرو جو ہمارے آقا نے ہمارے نام تجویز فرمائے۔ حضرت علی کا نام ابو تراب، حضرت علی کا پہلا نام جو والدین نے رکھا تھا، آپ کا نام حرب رکھا گیا۔ حرب کا معنی جنگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو میرا علی ہے، علی المرتضیٰ ہے، رب نے اسے چنا ہے، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ علی کا معنی بلندیوں والا، جس کو اللہ مقامات عطا فرمائے، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ فرمایا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے میں اللہ نے عظمت اور شرف رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی یہ علی کو نہیں مانتے، آپ کو کیسے پتہ چلا بھی یہ حضرت علی کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں نا، جب علی کا نام ان کے سامنے لے لو نا، منکروں کے سامنے، تو یہ چڑھتے ہیں، یہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کیسے بھی نام لیں، تو جب گزرے نا مولوی تو سامنے سے آپ کہہ دینا علی، ایسے کہنا، دیکھو نعرہ لگا نا علی کا، تو یہ چڑھے گا۔ بھئی حضرت علی کا نام میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رکھا، ایسے نام لو تو کوئی نہیں چڑھتا۔ جب ہم میرے والد کا کوئی نام بگاڑے تو مجھے غصہ تو آئے گا، جب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کا نام ڈی کر کے لیتا ہے تو غصہ تو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو غصہ آنا چاہیے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، علی موجود نہیں ہے۔ بیٹا علی کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بات ہو گئی تھی کوئی، وہ ناراض ہو کر باہر نکل گئے ہیں۔ کائنات کا واحد سسر ہے جو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کچے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے سر کے نیچے یوں بازو دیا ہوا ہے. آپ نے ہاتھ لگایا, فرمایا قم یا ابا تراب, او اٹھو مٹی پہ سونے والے, قم یا ابا تراب, اٹھو او مٹی پہ سونے والو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, فرمایا آج کے بعد مجھے کوئی علی نہ کہے, مجھے کوئی آج کے بعد حیدر نہ کہے, مجھے آج کے بعد کوئی حرب نہ کہے, آج کے بعد لوگوں مجھے ابو تراب کہا کرو. میرے آقا نے مجھے ابو تراب فرمایا ہے. ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے؟ بلیوں والے. آستین میں بلیوں کے بچے چھپا کر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بلیوں کے بچے ہیں. فرمایا یا ابا ہریرہ, او بلیوں والے. کہا مجھے عبد الرحمن نہ کہا کرو, مجھے ابو ہریرہ کہا کرو. امام المحدثین دروازے پر دستک دیتے ہیں. یہ آج دعوت ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے. وہ جی اماں تو مجھے بڑی گالیاں دیتی ہیں, اس وجہ سے میں بھی تھوڑا سا غصے ہو جاتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلتا, پھر اماں کو میں رد بد جو بھی میرے منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے. تجھے غصہ کمزور پہ آتا ہے, طاقتور کے سامنے تجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ اماں کمزور ہے اس لیے تجھے غصہ آتا ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کر کے دکھایا کہ ماں بے شک غیر مسلم کیوں نہیں ہے, ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا جاتا ہے. اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو سکھائی کس نے تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کون؟ ابو ہریرہ, عبد الرحمن تیرا بیٹا دوبارہ مار کھانے اماں تیرے بوڑھے ہاتھوں سے حاضر ہوا ہے. اماں کہتی ہے بیٹے تھوڑی دیر انتظار کر, کھولتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, اماں کے بوڑھے چاندی جیسے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو اور اماں کی آنکھوں سے آنسو ہیں, اور فرماتی ہیں بیٹا جس کا تو غلام بن کے آیا ہے مجھے بھی اسی کے قدموں میں لے چل. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت جسے چاہیں ہدایت عطا فرمائیں, اور ہدایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ملتی تھی. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کو ضائع کر دیا تھا, تو انہیں ہدایت نہ ملی. تبلیغ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن انہیں ہدایت نہ ملی. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو امت کی رہنمائی کے لیے جب بھیجا تو سارے نبی اپنے اپنے وقت میں اللہ کی توحید کا پیغام انسانوں کو دے کر اس دنیا سے پردہ فرماتے رہے. کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ میں پہنچے, آگے جو صحرا تھا اس کا نام تھا تیہ. تیہ کا مطلب سرگرداں رہنا, وہ بعد میں نام پڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بارے میں اللہ سے دعائیں فرمائیں. اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا. اللہ نے ان کے لیے لباس کا انتظام فرمایا کہ لباس سلوانے کے لیے درزی کے پاس نہیں جانا پڑتا تھا. وہی لباس رات کو سوتے صبح کو اٹھتے تو لباس ان کے قد کے برابر ہوتا, صاف ستھرا استری شدہ جس طرح ہوتا ہے صاف ستھرا لباس ہوتا. پانی کے چشمے اللہ نے 12 چشمے وہاں بنا دیے, ساری نعمتیں میسر فرما دیں. آسمانوں پر اوپر فضاؤں پر اللہ نے بادلوں کا سایہ فرما دیا. یہ قوم ناشکری تھی, کہنے لگی کہ موسیٰ ہمیں تو گھر چاہیے, یہ اسی طرح رہ رہ کر ہم تھک گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, میرے مولا انہیں گھر چاہیے. اللہ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. فرمایا کہ یہ جو تمہیں ارض مقدس, ارض فلسطین ارض مقدس ہے, ارض مقدس میں قوم عمالقہ رہتی تھی, اور یہ ان فیہا قوما جبارین, بڑے سرکش لوگ تھے, خدا کے نافرمان تھے. اللہ انہیں ان کی بستیوں ان کے گھروں سے نکالنا چاہتے تھے.
اللہ کا قانون اور طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کی نعمتوں کی کوئی شخص شکر گزاری کرتا رہتا ہے اللہ اس کی نعمت اس کے پاس رہنے دیتے ہیں، اور جب ناشکری شروع ہو جائے اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ ایک بستی کی مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بستی والوں کو صبح و شام آسمان سے بھی زمین سے بھی اللہ رزق عطا فرماتے تھے، رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ان کی کھیتیاں بھی اچھی تھیں، ان کے راستے بھی پرامن تھے، کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا، ان کے قافلے بھی صحیح سلامت تجارتی منڈیوں میں پہنچ جایا کرتے تھے، واپس بھی آ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نہری نظام ہے نا، نہریں بند ہو گئیں، 6 مہینے بند، 6 مہینے چل رہی ہیں، اب تو سال بند ہو جاتی ہیں۔ وہاں اس دور میں ساتھ ایک سد سدوم تھا، پہاڑ کے اس طرف دریا تھا، اور جتنا وہ چاہتے پانی وہاں سے لے لیتے تھے، انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اللہ ہم سب کو بھوک کے لباس سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، اس فقر سے پناہ مانگا کرو جو تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو عالم تھے، جید عالم تھے، قرآن کو بھی جانتے تھے، حدیث کو بھی جانتے تھے، ساری باتوں کا پتہ تھا، غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین چھوڑ کر چلے گئے۔ تو فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، ایسے فقر سے پناہ مانگا کرو کہ تمہیں دین بیچنا پڑے۔ یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہو وہ شام کو کافر۔ اللہ نے ان بستی والوں کی مثال ارشاد فرمائی کفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ باہر جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کوئی لوٹ نہ لے، پہلے تو پرامن راستے تھے، کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ یہ خوف کی فضائیں آج کل بھی ایسے نہیں ہو رہا، آپ جائیں بڑے شہروں میں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں لوٹنے والے آئے، پیسے نہیں ہیں تو اس کو مارتے ہیں تیرے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، بڑا موبائل نہیں ہے تو اس پر تشدد کرتے ہیں کہ تیرے پاس بڑا موبائل کیوں نہیں ہے، بٹنوں والا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو راستے، ہمارے راستے بھی پرامن نہیں ہیں، ہمارے شہر بھی پرامن نہیں ہے، خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے 2 چیزیں ان پر مسلط فرما دیں، خوف بھی اور بھوک بھی۔ بھوک ہے گھر بیٹھ نہیں سکتے، خوف ہے باہر جا نہیں سکتے۔ بما كانوا یصنعون، اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، بما كانوا یصنعون، جو یہ اعمال کر رہے تھے ان کی بدولت ان پر یہ مصیبت ٹوٹی۔ تو قوم اعمال کا جو ہے وہ بھی نافرمان، ان فیہا قوما جبارین، جب قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقدس بستی میں، یہی فلسطین تھا، یہ مقدس بستی، مقدس سرزمین جس کو اللہ نے فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی شد الرحال 3 مساجد، کہیں کسی بھی جگہ ثواب کی نیت سے جانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ جاتے ہو کہ میں رحیم یار خان جا رہا ہوں مجھے ثواب ہوگا، کسی بھی جگہ جا رہے ہیں آپ، ثواب کی نیت سے کہیں بھی آپ رختے سفر نہیں باندھ سکتے، سفر کا سامان ثواب کی نیت سے نہیں باندھ سکتے۔ فرمایا 3 مساجد ہیں، ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو تو اللہ سفر کے ہر مصائب پر، ہر مشکل پر تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا المسجد الحرام،
مسجد حرام کی طرف اگر ثواب کی نیت سے سفر کرو تو اللہ تمہارے پیسے میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، تمہیں اس مشقت پر آنے جانے کے سفر کی تکالیف پر ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا وہ مسجدی ھذا، مسجد نبوی کے بارے میں ارشاد فرمایا میری مسجد کی طرف جو رخت سفر باندھے گا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا وہ مسجد الاقصی، جو مسجد اقصی کی طرف رخت سفر باندھے گا، سامان سفر باندھے گا، سفر کرے گا، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان تین مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، کہیں اور کسی اور طرف ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا سکتے جی میں وہ فلاں بابری مسجد دیکھنے جا رہا ہوں ثواب کی نیت سے مجھے ثواب ہوگا، فیصل مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، بادشاہی مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، کسی مسجد کی طرف یا کسی شہر کی طرف اس نیت سے جانا کہ مجھے ثواب ہوگا، جانا جائز نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ ویسے آپ جا سکتے ہیں اپنے کام کے لیے، ثواب کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں مسجد اقصی بنانے کے بعد 3 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا فرمائی میرے اللہ جو تو نے مجھے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے ایسی کسی کو نہ عطا فرمانا، زمین پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، جانوروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ دوسری دعا یہ فرمائی میرے مولا جو یہاں پر مسجد آئے اور یہاں آ کر نماز پڑھ کر واپس جائے تو ایسے جائے جیسے کولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائے۔ اور تیسری دعا فرمائی اے میرے اللہ جو مسجد الاقصی میں آئے تو جب واپس جائے تیری برکتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دی۔ سب سے پہلے جو مسجد اس روئے زمین پر تعمیر کی گئی تھی مسجد الحرام، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس زمین پر سب سے پہلے بننے والی مسجد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد الحرام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مسجد حرام کو تعمیر فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو مسجد الحرام کی بنیاد نہیں رکھی تھی، تاسیس نہیں تھی، سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اسی طرح طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تجدید ہوئی، تاسیس بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی۔ اسی طرح مسجد اقصی دوسرے نمبر پر بننے والی مسجد مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے تاسیس اور بنیاد جو رکھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر اس کے بعد 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی، جنوں سے یہ مسجد ساری تعمیر ہوئی۔ اس کو سورہ سبا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ باقی تفصیلات مسجد اقصی کی کہ ہمارا مسجد اقصی کے ساتھ کیا تعلق ہے، پوری امت مسلمہ کا مسجد اقصی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم مسجد اقصی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی مساجد ہیں، ہمارا تعلق تو مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے، مسجد اقصی کے ساتھ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ ان 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، لیکن کھڑے ہونے کی صورت یہ ہوتی تھی بیت اللہ سامنے ہوتا، یعنی اس طرف بالکل سامنے مسجد اقصی بھی ہے اور یہاں سامنے بیت اللہ بھی ہے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اللہ نے فرمایا قبلہ تو وہی ہے بیت المقدس، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ پہلے تو خانہ کعبہ میں اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور آگے اسی طرف رخ مسجد اقصی کی طرف بھی ہوتا، لیکن اب صورتحال اس طرح بن گئی مسجد اقصی کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو پشت آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک ملال آیا، اللہ پہلے ادھر تھا تو بیت اللہ کے سے مجھے محبت تھی، میں اس کی طرف منہ بھی کر لیتا تھا، آج تو میں جب بیت
مقدس کی طرف منہ کرتا ہوں، مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ اول کی طرف، تو وہ تو پیٹھ ہو جاتی ہے بیت اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب جو آپ پسند فرماتے ہیں اللہ آپ کو راضی فرمائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں بیت اللہ کی طرف، آج کے بعد آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ کیوں؟ ترضاها، آپ جو بیت اللہ کو پسند فرما رہے ہیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب